بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 30 اکتوبر 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ اماں اور اچھی اماں۔ لجنہ مائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ ڈاکٹر امت الرقیب ناصرہ صاحبہ اور مکرمہ درسمین احمد صاحبہ کے قلم سے حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ کی دونوں بیگمات المعروف اماں اور اچھی اماں کا ذکر خیر شامل اشاعت ہے۔ حضرت شوکت سلطان صاحبہ رضی اللہ عنہ 1887 تا 1967، آپ رضی اللہ عنہ حضرت سید بشیر الدین احمد صاحب رضی اللہ عنہ اور حضرت رفعت النساء بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، جو حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، یعنی آپ رضی اللہ عنہ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ذات تھیں۔ یہ رشتہ حضرت ام المومنین کی خواہش پر ہوا تھا۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کی بیٹی حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ چھوٹی آپا بیان فرماتی ہیں کہ رواج کے مطابق بچپن میں ابا جان کی نسبت آپ کی پھوپھی ذات سے کر دی گئی۔ جب ابا جان کی تعلیم مکمل ہوئی تو آپ شادی کے لیے رضامند نہ ہوئے، اور عذر صرف یہی تھا کہ دینی طور پر ان کی تربیت اس ماحول میں نہیں ہوئی۔ آخر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اس کا تذکرہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے میر صاحب رضی اللہ عنہ کے نام کچھ لکھا اور میر صاحب نے ہتھیار ڈال دیے۔ جب دیر تک ان کے بطن سے کوئی اولاد نہ ہوئی تو حضرت مرزا شفیع احمد صاحب رضی اللہ عنہ محاسب صدر انجمن احمدیہ کی صاحبزادی سے ابا جان کی دوسری شادی ہوئی، جس سے خدا تعالیٰ نے کثیر اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب میری پہلی شادی کی تیاری ہوئی تو میں دہلی کے شفا خانہ میں ملازم تھا۔ میں پہلے اس جگہ راضی نہ تھا۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے ایک خط لکھا کہ اگر تمہیں یہ خیال ہو کہ لڑکی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو پھر بھی اس جگہ کو منظور کر لو۔ اگر اس کے اخلاق پسندیدہ نہ ہوئے تو میں دعا کروں گا جس سے اس کے اخلاق درست ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے مکتوب میں یہ بھی تحریر فرمایا، میں نے تمہارا خط پڑھا، چونکہ ہمدردی کے لحاظ سے یہ بات ضروری ہے کہ جو امر اپنے نزدیک بہتر معلوم ہو وہ پیش کیا جائے۔ یہ بات کہ سید بشیر الدین نے بڑی بد اخلاقی دکھلائی ہے، اس کا یہ جواب ہے کہ جو لوگ لڑکی دیتے ہیں ان کی بد اخلاقی قابل افسوس نہیں۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ہمیشہ سے یہی دستور چلا آتا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے اوائل میں کچھ بد اخلاقی اور کشیدگی ہوتی ہے، اور وہ اس بات میں سچے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جگر گوشہ لڑکی کو جو ناز و نعمت میں پرورش پائی ہوتی ہے ایک ایسے آدمی کو دیتے ہیں جس کے اخلاق معلوم نہیں، اور وہ اس بات میں بھی سچے ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی کو بہت سوچ اور سمجھ کے بعد دیں، کیونکہ وہ ان کی پیاری اولاد ہے اور اولاد کے بارے میں ہر ایک کو ایسا ہی کرنا پڑتا ہے۔ اور جب تم نے شادی کی اور کوئی لڑکی پیدا ہوئی تو تم بھی ایسا ہی کرو گے۔ لڑکی والوں کی ایسی باتیں افسوس کے لائق نہیں ہوا کرتی۔ ہاں، جب تمہارا نکاح ہو جائے گا اور لڑکی والے تمہارے نیک اخلاق سے واقف ہو جائیں گے تو وہ تم پر قربان ہو جائیں گے۔ پہلی باتوں پر افسوس کرنا دانائی نہیں۔ غرض میرے نزدیک اور میری رائے میں اس رشتے کو مبارک سمجھو اور اس کو قبول کر لو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گا۔ خاندان کے تمام بزرگوں خصوصیت سے حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بہن ہونے کے حق کو نہایت عمدگی سے استعمال کرتے ہوئے حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ کو نہایت اخلاص اور محبت سے مشورے دیے اور شادی کے لیے حامی بھرنے کی پرزور الفاظ میں بار بار تحریک کی۔ چنانچہ حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ نے کمال اطاعت سے کام لیتے ہوئے اپنی رضامندی دے دی۔ چنانچہ جولائی 1906 میں شادی ہو گئی۔ حضرت امت اللطیف بیگم صاحبہ۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ کی دوسری اہلیہ حضرت امت اللطیف بیگم صاحبہ حضرت مرزا شفیع احمد صاحب دہلوی رضی اللہ عنہ محاسب صدر انجمن احمدیہ اور حضرت خورشید بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ کے ہاں 1906 میں پیدا ہوئیں۔ ان کی شادی 1917 میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ کو 7 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ 1964 میں آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔
اگرچہ حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ کی تمام اولاد دوسری بیگم سے تھیں، لیکن دونوں بیویوں میں کبھی ناچاقی نہیں ہوئی، بلکہ دونوں کے درمیان حقیقی بہنوں سے بڑھ کر محبت اور تعاون کا تعلق تھا۔ بچے اپنی بڑی والدہ کو اچھی اماں اور اپنی حقیقی والدہ کو اماں کہتے۔ ان کو بڑے ہونے کے بعد پتہ چلا کہ ان کو جنم دینے والی والدہ کون سی ہیں۔ حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی دونوں بیگمات اپنی وفات تک اکٹھی رہیں اور بچے بھی دونوں ماؤں سے آخر تک برابر وابستہ رہے۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عزیز رشتہ دار ایسے ملے کہ یا جنت میں ہیں یا جنت میں جائیں گے، ہمسائے وہ ملے جو فرشتہ سیرت ہیں، بیویاں ہیں کہ 30 سال سے ایک نے دوسری کو تو کہہ کر خطاب نہیں کیا۔ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کی اپنی تو کوئی بہن نہ تھی، لیکن وہ اپنی تینوں بھابھیوں سے سگی بہنوں کی طرح محبت کرتی تھیں، اور وہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کی بے حد عزت و قدر کرتی تھیں۔ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ اکثر سفر اور سیر کو جاتی تو اپنی بڑی بھاوج یعنی محترمہ شوکت سلطان صاحبہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے لیتی تھیں۔ حضرت چھوٹی آپا کی صاحبزادی محترمہ احمد المتین صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ امی کی پڑھائی کی وجہ سے چند سال میں نے ننیال میں گزارے۔ وہاں اسکول میں داخل ہوئی تو میرے جوئیں پڑ گئیں۔ ایک روز میری بڑی نانی اچھی اماں کنگھی سے میری جوئیں نکال رہی تھیں کہ اتنے میں حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ آ گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بڑی نانی کی جانب اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا اچھی اماں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے چھوٹی نانی کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ اماں۔ کہنے لگیں اگر یہ اچھی اماں ہے تو وہ بری اماں ہے۔ بعد میں اکثر مذاقاً مجھ سے پوچھتی کہ کون کون ہے؟ میں جواب دیتی کہ اچھی اماں اور بری اماں، چونکہ ان سب کا تعلق بہت گہرا تھا اس لیے کبھی کسی نے برا نہیں منایا۔ میرے نانا ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ کی وفات 18 جولائی 1947 کو ہوئی تھی۔ جلد ہی قادیان سے ہجرت ہو گئی۔ اچھی اماں اور اماں عدت میں ہی تھیں جب لاہور آئیں۔ جس دن عدت ختم ہوئی حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ آئیں اور خاموشی سے دونوں کے کپڑوں کو عطر لگا کر چلی گئیں۔ بھاوجوں سے حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی بیماری میں وہ سب آپ رضی اللہ عنہ کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی چھوٹی بھاوج صالحہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ وفات کے بعد وہ آپ کو غسل دیں، چنانچہ انہوں نے اور ساتھ دونوں بڑی بھاوجوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا۔ محترمہ احمد القدوس صاحبہ اہلیہ محترم صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب بیان کرتی ہیں کہ ہماری بڑی والدہ اچھی اماں کا نام شوکت سلطان تھا۔ دونوں والدہ بہت پیاری سیرت کی مالک تھیں۔ دونوں آپس میں بہت پیار، محبت، اتفاق اور اتحاد سے رہا کرتی تھیں۔ ہر کام آپس میں مشاورت سے کرتی تھیں۔ اچھی اماں نے ان کے سارے بہن بھائیوں کو بہت پیار، محبت اور شفقت سے پالا اور وہ انہیں ہی اپنی والدہ سمجھتے تھے۔ جب کسی شرارت پر ڈانٹ پڑتی تو روتے ہوئے اچھی اماں کے پاس ہی جاتے۔ اچھی اماں ہر روز حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ سے ملنے جاتی تھیں اور ہر جمعے کی شام سارے بچوں کو لے کر حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کو ملوانے جاتی۔ ہم بچے جھجک کی وجہ سے بڑوں سے خود بات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اچھی اماں کے ذریعے ہی ہم نے حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید تبرکاً حاصل کیا، جو ابھی تک میرے پاس ہے اور جس سے اب تک 250 بچوں کو قرآن مجید پڑھا چکی ہوں۔ چند اہم نصائح اور مفید نسخے۔ لجنہ مائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں خواتین کے لیے چند اہم نصائح اور مفید نسخے بزم خواتین کے زیر عنوان پیش کیے گئے ہیں۔ مکرمہ مبارکہ بقا پوری صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ میں اکثر حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتی تھی۔ وہ اکثر مجھے بہت مفید نصائح فرماتی رہتی تھیں، جن پر عمل کر کے مجھے زندگی میں بہت فائدہ ہوا، اور آج تک وہ نصائح میری زندگی کا بہت اہم حصہ ہیں۔ خاص طور پہ شادی کے بعد یہ نصائح میرے لیے مشعل راہ بنی۔ جب لڑکی کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، وہ اکثر مجھ سے فرمایا کرتی تھیں کہ کسی بھی بات کا کبھی غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ناجائز بات بھی ہو تب بھی اس کا جواب نہیں دینا، بلکہ خاموشی اور صبر سے کام لینا ہے۔ بعد میں آرام سے اور نرمی سے اپنی بات کی وضاحت کرنی چاہیے۔ رنگت کی صفائی اور جگر کی اصلاح کے لیے درج ذیل نسخہ جات حضرت سیدہ امت الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ کی ڈائری سے حاصل کردہ ہیں۔ 1. دودھ میں شہد خالص 1 چائے کا چمچہ یا 2 چمچے ملا کر صبح کو نہار منہ پینا فائدہ مند ہے۔ 2. منقع اور عناب 11 دانے
رات کو بھگو دیے جائیں اور صبح چھان کر پیا جائے۔ اسی طرح کمر درد کے لیے یہ نسخہ لکھا ہوا ہے کہ ہلدی تازہ لے کر پیس لی جائے اور اس میں سے چائے کا 1 چمچہ بھر ہلدی لے کر دودھ میں بگھار کر پی جائے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے محترمہ بی بی امت الحلیم صاحبہ نے یہ بیان فرمایا کہ جب ان کی شادی ہونے والی تھی تو ان کو چکن پاکس خسرہ کے دانے نکل آئے تھے اور عین شادی کے دنوں میں ان کے چہرے پر داغ رہ گئے تھے۔ تب حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا نے ان کو ایک نسخہ بتایا تھا جس کے استعمال سے کوئی داغ باقی نہیں رہا۔ یہ نسخہ درج ذیل ہے۔ گلاب کے عرق میں مصری اور گندم کے آٹے کا چھان ہم وزن لے کر پیسٹ سا بنا لیں اور منہ پہ لیپ کر لیں۔ جب یہ ماسک خشک ہو جائے تو ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیں۔ روزنامہ الفضل روہ 6 ستمبر 2014 میں مکرم طارق احمد مرزا صاحب کی ایک نظم شامل اشاعت ہے جو مکرم نصیر احمد انجم صاحب مربی سلسلہ کی وفات پر کہی گئی تھی۔ اس نظم میں سے انتخاب ہدیہ قارئین ہے۔ عالم افلاک میں جا کر بسا ہمدم نصیر، آسمان احمدیت کا بنا محرم نصیر۔ اس طرح بے وقت اور چپ چاپ جانے پہ تیرے، دل ہوئے مغموم تو ہر آنکھ ہے پرنم نصیر۔ MTA اور جامعہ کی آبیاری کے لیے مستعد رہتا تھا کتنے شوق سے ہر دم نصیر۔ تو نے اخلاص و وفا کے جو جلائے ہیں چراغ، ان کی لو بڑھتی رہے گی ہوگی نہ مدھم نصیر۔ جنت الفردوس میں پاؤ مقام قرب خاص، تر کرے مرکز کو تیرے نور کی شبنم نصیر۔ سوگواروں کا خدا خود ہے نگہبانو کفیل، اس طرف سے تو مجھے نہ فکر ہے نہ غم نصیر۔ صداقار ابن سعید۔